والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله پیدا ہوا ہوں میں وصف پنجتن کے واسطے پیدا ہوا ہوں میں وصف پنجتن کے واسطے اور تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے چادر گل چاہیے اس کے کفن کے واسطے ازل سے غلام ہوں میں ازل سے غلام ہوں میں جناب رسول کا ازل سے غلام ہوں میں جناب رسول کا شکر خدا کہ پایا ہے رتبہ قبول کا ایک کہترین غلام ہوں اصحاب پاک کا ایک کہترین غلام ہوں اصحاب پاک کا ایک کم ترین بندہ ہوں آلے
بطول کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ معزز حاضرین، محرم الحرام شریف کا یہ ماہ مبارک رواں دواں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے تذکرے ہر گلی ہر سو جاری و ساری ہیں۔ میری آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے پاس جمعۃ المبارک کی اس خوبصورت محفل میں میرے استاذ محترم حضرت قبلہ علامہ پیر سید محمد ایوب شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں جس موضوع پر آج گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے آل رسول، اور تذکرہ ان بزرگوں کا میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ اولو العزم لوگ ہیں جن کو شرف حاصل ہے کہ حضور کی نسل ہے۔ اہل سنت والجماعت نے دانستہ یا نادانستہ انہوں نے بھی ان کا ذکر کما حق ہو نہ کیا، اور دوسرے لوگ تو ویسے ہی 10 اور بس۔ ان میں حضرت امام زین العابدین، حضرت سیدنا امام محمد باقر، حضرت سیدنا امام جعفر صادق، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم، حضرت سیدنا امام علی رضا، حضرت سیدنا امام علی عسکری، حضرت سیدنا امام حسن عسکری، یہ وہ مقدس سلسلہ ہے جسے حقیقتاً سلسلۃ الذہب کہہ سکتے ہیں۔ یہ سونے کی لڑی ہے، ایک کڑی دوسری کڑی پہ چڑھی ہے، اور یہ آل نبی ہے جو دیوار رحمت بن کے ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ اس لیے میں بغیر کسی پیچھے جانے کے میں ذکر آج کے جمعے، یعنی آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جمعہ حضور کی اس اولاد کے نام، جن کو بدقسمتی سے لوگوں نے کر دیا ہے گمنام، آج کا جمعہ ان کے نام۔ لیکن تمہید کے طور پر حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا حضرت کیا کسی کی اولاد ہونا بھی باعث عزت ہے؟ طرح آپ کی طرح تو تھا نہیں، وہ بھی تو پہنچا ہوا تھا، ادھر منہ سے نکلا ادھر گردن جھک گئی۔ اس نے کہا مان گئے ہم تیرے عقل پہ بھی قربان گئے، کہ دلیل وہ دی ہے کہ اب وہ وہاں سے قدم اٹھا نہ سکا، آگے جا نہ سکا۔ ویسے بھی یہ تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے، حضرت امام حسن آپ بیٹھے تھے، ایک خارجی آیا، اس نے کہا تمہیں بڑا گھمنڈ ہے کہ تم نبی کی اولاد ہو، کسی کا بیٹا ہونا کون سی عزت کی بات ہے؟ حضرت سیدنا امام حسن چپ کر کے سنتے رہے، وہ بولتا رہا یہاں تک کہ اس کے منہ سے جھاگ نکلنی۔ دشمن جب دشمنی پہ آتا ہے تو پھر بولتا ہی چلا جاتا ہے۔ جب وہ چپ ہوا،
آپ نے اس سے فرمایا کہ تو نے مجھے لمبا چوڑا خطاب فرما دیا، واز سنا دیا کہ کسی بزرگ کا بیٹا ہونا کوئی عزت کی بات نہیں ہے۔ فرمایا کبھی قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا بالکل پڑھا ہے۔ فرمایا کیا سورہ کہف پڑھی ہے؟ اس نے کہا میرا وظیفہ ہے۔ فرمایا خوب وظیفہ ہے، پڑھتا روز ہے، سمجھ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں 2 یتیم بچوں کا ذکر ہے، یہ بھی پڑھا ہے؟ اس نے کہا پڑھا ہے۔ فرمایا وہ واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا واقعہ سیدھا سا ہے، بس حضرت موسیٰ اور حضرت خضر گئے تھے ایک بستی والوں کے پاس، ان سے روٹی مانگی، انہوں نے روٹی نہ دی، وہاں پہ ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، حکم خدا ہوا، موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت خضر نے دیوار بنا ڈالی۔ حالانکہ خضر کہتے رہے کہ اگر تم چاہتے تو ان کم نصیبوں سے اجر لیتے، اجرت لیتے، کم از کم روٹی تو کھا لیتے، مفت و مفت ان نکموں کی دیوار بنا دی۔ فرمایا ہاں ہے یہ؟ اس نے کہا ہے۔ فرمایا پھر یہ دیوار ایسے لوگوں کی کیوں بنائی گئی جو ایک آدمی کو کھانا بھی نہ کھلا سکے؟ اس نے کہا کہ بات یہ تھی کہ قرآن کہتے امل جدارو فکانا لغلامین یتیمین، وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی۔ کہا اس دیوار کو ایک نبی نے کیوں بنایا؟ کہا اس لیے کان ابوہما صالحا، کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بندہ نیک گزرا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کانا ابوہما صالحا، ان کے باپ دادا میں کوئی نیک بندہ گزرا تھا۔ اب اس کی بھی تو تشریح تفسیر موجود کہ وہ جو نیک تھا ان یتیموں کا، وہ ان کا باپ تھا یا دادا تھا؟ کہا 9ویں پشت میں جا کر کہیں ایک نیک گزرا۔ حضرت امام حسن زیر لب مسکرائے، فرمانے لگے خوب رہی، وہ 9ویں پشت والا تو اسے فائدہ پہنچا رہا ہے، اور میں جو خود بیٹا ہوں محمد عربی کا، شیشہ سمجھ کے نہ توڑو اسے، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے، شیشہ سمجھ کے نہ توڑو اسے، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا تو اچھا قرآن کا پڑھاکو ہے، خوب رہی تیری تلاوت، وہ کم نصیب اتنی بھی نہ ہوا تجھے نصیب کہ مجھ سے قریب کتنا ہے اللہ کا حبیب، تجھے اتنی بھی خبر نہیں۔ 9ویں پشت میں بنی اسرائیل والوں کا کوئی بندہ ہو، اسے تو فائدہ پہنچے، اللہ ان کا تو لحاظ فرماوے اور نبی کی ڈیوٹی لگاوے، ایک نیک 9ویں پشت والا اتنا اثر دکھاوے، ان کی دیوار نبی بنائے، اور ہم کتنی دور ہیں حضور سے، ہمارے اور حضور کے درمیان کتنا واسطہ ہے، کتنا وسیلہ ہے۔ اب پھیکی ہنسی ہنسنے لگا، کہنے لگا حضرت قرآن کو تو 30 سال سے پڑھ رہا ہوں لیکن سمجھ آج آیا ہے، اس لیے پڑھنے سے سمجھ نہیں آتا جب تک کوئی نہیں پڑھاتا، خالی پڑھنے سے سمجھ نہیں آتا، اس سے آپ کو بھی سمجھ آنا چاہیے۔ جی قادری صاحب کے پاس جائیں گے، گھر میں کیوں نہ پڑھ لیں، گھر میں آپ 40 سال رگڑے کھائیں گے، وہ چیز سمجھ نہیں پائیں گے جو فقیر آپ کو سمجھائیں۔
ماشاءاللہ فقیر جتنا کماتا ہے جمعے کے دن ادھر ہی لے جاتا ہے۔ اب میں اپنے فقیر کی بات کر رہا ہوں، یہ 2 روپے اکٹھے کر کے جمعے کے دن آتا ہے، میرے کھاتے لگاتا ہے، پھر 8ویں دن آتا ہے۔ آپ کے 100 روپے سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا اب بتا، اب تھوڑا سا حیا تو بندہ سمجھ کے سر جھکاتا ہے، بے حیا تو بے حیائی پہ پکا ہی ڈٹ جاتا ہے۔ امام حسن نے فرمایا اب بول۔ جب قرآن مجید سے اس کے دماغ کو ٹھنڈا کر دیا، پھر آپ کی باری تھی آئے جوش میں۔ آپ نے فرمایا جانتا ہے کہ میرا نام کیا ہے؟ میرا نام حسن ہے، اور حسن ابن علی نہ بول، حسن بن محمد بول۔ میں نبی کا بیٹا ہوں، میں بشیر نذیر کا بیٹا ہوں۔ فرمایا میں وہی ہوں جس کی محبت خدا نے قرآن میں فرض کی ہے، اس لیے بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ وہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور تم کو مجدہ نار کہا اوے دشمنان اہل بیت۔ اس لیے قرآن مجید اس بات کو کھول کھول کے بولتا ہے، یہ موتی ہر کسی کے لیے رولتا ہے کہ لوگوں نبی کی اولاد ہونا یہ نہ ہمت سے ہے، نہ طاقت سے ہے، نہ کوئی منصب کے زور پہ نبی کا بیٹا بن سکتا ہے، نہ کوئی طاقت کے بل بوتے پہ نبی کی اولاد بن سکتا ہے، نہ کوئی آدمی برادری کی طاقت پہ بن سکتا ہے۔ نبی کی اولاد ہونا یہ محض اللہ کا کرم ہے، جس کا رکھے وہ بھرم ہے اسی کو لاج شرم ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق، آپ نے حضرت سیدنا زبیر کو فرمایا آ زبیر، عمر خیر، فرمایا امام حسن بیمار ہیں، ان کو پوچھنے چلے۔ انہوں نے کہا حضور وہ چھوٹے، آپ کے سامنے تو بچے ہیں، آپ اتنی تکلیف کیوں فرمائیں؟ فرمایا سن زبیر، نبی کی اولاد کی بیمار پرسی فرض ہے، اور ان کی زیارت عبادت ہے نفل کی طرح۔ فرمایا زیارت کرو تو سمجھو نفل نماز ہو رہی ہے۔ ہم رندوں کی محفل میں یہ رسم عبادت ہوتی ہے، محبوب بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے۔ میری اولاد سے اس لیے محبت کرو کہ وہ میری اولاد ہے۔ کیا حسین بات فرمائی۔ فرمایا انہیں نہ دیکھو مجھے دیکھو، انہیں نہ دیکھو مجھے دیکھو، میرے حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ وہ رزق دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو کہ میں محبوب خدا ہوں، تمہارا دونوں جہان میں رہنما ہوں، میں ہر بھٹکے کا مقتدا ہوں، مجھ سے محبت کرو، میری اولاد سے محبت کرو۔ کیوں؟ فرمایا میرے لیے ان سے پیار کرو۔ حضور اگر نہ کرے، فرمایا سن لو
علموا اولادکم محبت رسول اللہ، 3 چیزیں اپنی اولاد کی رگوں میں اتارو۔ حضور کیا کیا؟ فرمایا ایک میرا پیار، ایک قرآن کا پیار، ایک میری اولاد کا پیار۔ کوئی بات ضرور کیوں بولتے ہیں یوں حضور کہ اپنی اولاد کی تربیت میں گھٹی میں یہ 3 چیزیں ڈالو ورنہ اجڑ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اگر بربادی سے بچنا چاہتے ہو، گمراہی کی دلدل سے بچنا چاہتے ہو تو مجھ سے اور میری آل سے اور قرآن سے سمجھو، ایمان سے۔ پھر میرے حضور نے فرمایا، تنبیہ بھی کی، تحدید بھی فرمائی، فرمایا خبردار جس کے دل میں میری اولاد کا پیار نہیں، اس کے کلمہ کلام کا کوئی اعتبار۔ پھر یہ فرمایا جس بندے کے دل میں میری اولاد کا بغض ہوگا وہ کعبے میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں سجدے کرتا بھی مر جائے تو جہنم میں جائے گا۔ ادھر ہیں رسول فرما رہے ہیں کہ خانہ کعبے میں مرے، اور وہ بھی کس جگہ پہ؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں طواف کرتا مرے، دل صاف کرتا مرے۔ فرمایا اگر میری اولاد کا پیار نہیں ہے تو سچ کہا خواجہ غلام فرید نے اپنے اردو کلام میں، وہ کہتے ہیں میرے آقا تیری آل کے حق میں ہو، تیری آل کے حق میں ہو جسے ذرہ خیال ضد۔ کلام بزرگ کا ہے، کہہ رہے ہیں ذرہ، زیادہ نہیں، ذرہ اور دشمنی بھی نہیں، صرف خیال۔ تیری آل کے حق میں ہو جسے ذرہ خیال ضد، وہ لعین ہے، وہ لعیم ہے، وہ ولد الحرام ہے، چاہے قبول کر چاہے نہ کر قبول، شاہ فرید ازل سے تیرا غلام ہے۔ یہ ہے، اور کہتے ہیں ہاں ادھر تو یہ تو ہے تنبیہ، ادھر کا خوشخبری کیا ہے؟ فرماتے ہیں جو محبت میں مرے، یہ بھی حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوا ہوں میں، پیدا ہوا ہوں میں وصف پنج تن کے واسطے، اور تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے، اور جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے، علی اصغر کے لیے جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے، چادر گل چاہیے اس کے کفن کے واسطے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ پکا ہے، قرآنی ہے، ایمانی ہے، ہمارا یہ عقیدہ فولادی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ اور جو خود حضور کی آل ہے، ویسے لوگ کوئی شافی بنا پھرتا ہے، کوئی حنفی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، لیکن اگر ادھر جائیں تو یہ جتنے امام ہیں، امام شافعی فرماتے تھے کہ اے میرے سونے نبی کی پیاری آل، تمہاری محبت فرمان ذوالجلال،
اور تو اور کسی نے تانا دے دیا کہ شافعی تو اتنی پیار کرتا ہے، کہیں تو وہ تو نہیں ہے، رافضی تو نہیں ہے؟ تو آپ نے ڈنکے کی چوٹ پہ پہاڑوں کے سینے پہ چڑھ کے بولا، فرمایا اگر نبی کی اولاد کا پیار رفض ہے تو ساری دنیا گواہ ہو جائے ہم ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دامے درمے سخنے قدمے پیسہ ہر چیز حضور کی اولاد کی نوکری میں لگاتے رہے، یہاں کے کوڑے بھی کھائے ان کے پیار میں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی عادت تھی، اگر نبی کی اولاد میں سے کوئی بندہ آتا تو پھر کھڑے ہیں، زندگی بھر وظیفہ رہا کہ نبی کی اولاد کے آگے کبھی نہیں چلے۔ یہ جتنے ائمہ ہیں، حضرت امام مالک، حالانکہ بنو عباس رشتہ تو حضور سے رکھتے تھے جیسے بھی تھے، جب کوڑے مارے حضرت امام مالک کو غالباً جعفر بن سلیمان عباسی نے تو کوڑوں سے چمڑا ادھیڑ دیا گیا۔ جب بادشاہ بغداد سے چل کے مدینے آیا، اس نے کہا گورنر کو بلاؤ، کوڑے مار مار کے میں اس کی چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ میرے امام مالک کی آنکھیں پرنم ہو گئی، فرمایا میں نے انہوں نے مجھے کوڑے مارے، میں اسی وقت معاف کرتا رہا۔ کہا کیوں؟ فرمایا شرم آتی ہے کہ جس کی نسبت ہو میرے حضور سے وہ دنیا کو ملے قصور سے، شرم آتی ہے مجھے مدنی نور سے۔ یہ امام ہے ہمارے جنہوں نے حضور کی آل کی محبت کا سبق دیا تھا۔ اس لیے الحمدللہ حضرت امام زین العابدین امام بالیقین یہ وہ بنیاد ہے، ہر سید جن کی اولاد ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بنیاد ہے، یہ وہ سر چشمہ ہے، یہ وہ رحمت کا سمندر ہے۔ اور صرف انہوں نے صرف نسبت نہیں پائی، نسب بھی پایا اور حسب بھی پایا، سب پایا۔ اللہ پاک نے ان کو یہ عزت بخشی کہ یہ لخت جگر ہے امام حسین کے، اور سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی نظروں سے دیکھا، اور قدرت نے ان کو عزت یہ بخشی، حسن بھی حسین جیسا، صورت بھی حسین جیسی، سیرت بھی حسین جیسی، علم حوصلے کا بادشاہ۔ کیا؟ علم اور علم حوصلے، عبادت اور ریاضت کا سلطان معظم۔ عبادت کا یہ عالم ہے۔ آج کل تو میری طرح جو آدمی 4 مرتبہ یا حسین کر لیتا ہے وہ نماز روزے سے فارغ، وہ کہتا ہے مجھے لوڑ ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ حسین پڑھ گئے ہیں۔ اگر امام حسین کی نماز پہ گزارا کرنا تھا تو زیادہ حق امام زین العابدین کو تھا۔ وہ کہتے میرا ابا پڑھ گیا ہے، میرا کنبئی سولی پہ چڑھ گیا ہے، اب مجھے کیا لوڑ ہے، لیکن میرے امام کا بیٹا ایک دن ایک رات میں 1000 رکعت پڑھتا تھا۔ اللہ، آپ سے پوچھا گیا حضور آپ کے شیعہ کون ہیں؟ فرمایا جو میرے جیسے ہیں۔ اب بنے نہ کوئی 1000 رکعت، ہم سے رات والی 17 پوری نہیں ہوتی۔ آپس وچ بیٹھے ہاں، اے شاہ علی اے دے وچ بھی آتے ہیں شاہ جی، آہ جی، واہ جی، انہوں کچھ گھٹا جی، اے 17 ساڑھے گل نہ پا جی۔ کیوں بھا جی؟ 17 رکعت ہوتی ہے، اس میں بھی شارٹ کٹ کا چکر ہوتا ہے۔ پوچھتے ہیں اچھا حضرت یہ نفل ضروری تے نہیں کوئی ضروری نہیں۔ اب نئے مذہب پیدا ہوئے، مذہب ہی سبحان اللہ کھمبی کی طرح، ایک مذہب نے وتر کو تتر کر دیا ہے۔ 3 اچھے خاصے پڑھتے تھے، رکھ کے ٹوکا لگایا، 2 گئے، 1 رکعت کو بچایا۔
اس لیے اب لوگ ایسے ایسے مذہبوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو شارٹ کٹ کرے، یعنی نماز کو بھی کٹ پھٹ کرے، لیکن ان اماموں کو ہم ماننے والے ہیں جو ایک دن ایک رات فرضوں کے علاوہ، واجبات کے علاوہ 1000 رکعت، کیا ماننے والے۔ میرا فرید گنج شکر فرماتا ہے کہ اٹھ فریدا ستیا اے وضو ساز، صبح نماز گزار، جو سر سائی نہ نیوے او سر کپ اتار۔ امام زین العابدین، نام تو زین العابدین نہیں ہے، نام تو علی ہے، نام بھول ہی گئے، صفت یاد رہی۔ صفت بھی کون سی؟ سید العابدین، زین العابدین، یعنی زمین پہ جتنے عبادت گزار، حسین کا بیٹا سب کا ہے سردار۔ اس لیے معاف ہوتی تو تسی بھی آدھے جی او فلانی او ککر علی سرکار نماز روزے تے نہیں پڑھتی، ویسے پہنچے ہوئے فٹے منہ ان کے اور ساتھ ان کے۔ اگر نماز روزے کے بغیر کام ہوتا تو امام زین العابدین ان سے بڑا کوئی امام ہے، کوئی پہنچا ہوا نہیں؟ 1000۔ پھر ہم کبھی رو لیے، کبھی ہنس لیے، کبھی کھا لیا، کبھی پی لیا، یوں جی لیا، لیکن میرے امام کی زندگی کیسے گزری گواہی ہے حضرت امام کے پھر بیٹے کی، امام محمد باقر کی۔ فرماتے ہیں رہے تو ابھی کانا یبکی لیلا و نہارا، میں نے اپنے بابے کو دیکھا 40 سال تک، رات کو دیکھا، دن کو دیکھا، کانا یبکی لیلا و نہارا، نہ راتوں کو چپ نہ دن کو چپ، کبھی دیکھا مصلی پہ تو برسات جاری ہے، کبھی دیکھا قرآن پڑھتے تو آنسوں کی جھڑی جاری ہے، کبھی دیکھا پانی پیتے تو بابے کی آنکھ سے آنسو، منہ پہ پیالہ۔ فرماتے ہیں میری عمر گزر گئی، میں نے اپنے بابا کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، خون بادل سے برستے دیکھا، پھولوں کو شاخ پہ ڈستے دیکھا، جن پہ کھل گیا مسرت کا بھرم، پھر کبھی نہ ان کو ہنستے دیکھا۔ یہ امام زین العابدین سجاد، کیا لقب ہے؟ سجاد۔ اس لفظ کا معنی ہے کثرت سے سجدے کرنے والا۔ امام ہمارا وہ ہے جو سجدے سے سر اٹھاتا نہیں، اور محب یہ ہے جو کبھی مسجد میں جاتا نہیں۔ کوئی بنتی ہے آپس میں؟ امام وہ ہے جس کا لقب سید العابدین، سجاد، امام سجدے سے سر اٹھاتا نہیں، یہ امام ہے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ میرے پیارے نبی پاک کا فرمان آپ نے حضرت جابر صحابی کو فرمایا جابر میرے بیٹے حسین کے ہاں ایک بچہ ہوگا جس کا لقب سید العابدین ہوگا، پھر اس کے ہاں ایک بچہ ہوگا، وہ بھی ویسا ہوگا، وہ تجھے ملے تو اسے میرا سلام کہنا۔ آیا جن کو نبی کے سلام آتے ہیں یہ لوگ ہمیں کام آتے ہیں، جن کو نبی کے
سلام آتے ہیں، یعنی امام زین العابدین وہ ہے جنہیں میرے نبی نے سید العابدین کا لقب اس وقت دیا جب وہ دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، اور امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام محمد باقر میرے نبی نے ان کو سلام دیا۔ کچھ دیکھا ہے تو سلام فرمایا ہے۔ یہ کون سا سرمایہ ہے کہ نبی کی طرف سے ان کو سلام آیا ہے؟ ایسا سیرت بھی عجب ہے، صورت بھی۔ اب میں اس کی تفسیر تو کسی پھر کروں گا کبھی کہ آپ ہر وقت کیوں روتے تھے، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ ایک دن امام زین العابدین جلوہ فرما تھے، کیونکہ کم و بیش 40 سال تک کرب و بلا کے حادثے فاجعہ کے بعد آپ مدینہ پاک میں جلوہ گر رہے، سجادہ نشین رسول بن کے، سجادہ نشین حسین بن کے، پیران پیر بن کے، نبی کا فقیر بن کے آپ نے مدینۃ المنورہ کی دھرتی کو رنگ چڑھایا۔ اللہ اکبر، جو بھی پیاسا بھوکا آتا اسی دروازے سے کھانا کھاتا، کیونکہ سید ہے ہی ایسا سید۔ اللہ اکبر، ایک دن عجیب سلسلہ ہوا۔ آپ کی عادت تھی جو بندہ آتا آپ اس کے ساتھ شفقت سے پیش آتے، محبت بھی فرماتے، محبت کے بول بول کے اس کا غم بھی مٹاتے، پانی بھی پلاتے، کھانا بھی کھلاتے۔ لیکن ایک دن ایک آدمی آیا اور اس نے آتے ہی سلام جو کیا تو میرے امام کی نظر اٹھی اور فوراً آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، بدل گیا۔ آپ فوراً اٹھے، اپنا مصلی چھوڑا، اپنے خادم کو فرمایا آنے والے کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، لیکن ہمیں نہ بلانا۔ کھانا کھلانا، پانی پلانا، لیکن ہمیں نہ بلانا، جب تک یہ جائے نہ ہمیں نہ بلانا۔ اب اس نے کھانا کھایا، پانی پیا مسافر نے، اور جب کھانا کھا چکا اس نے کہا کہ اے خادم مہربانی فرما، امام کی زیارت کرا۔ اس نے کہا میاں کھانا کھا، چپ کر کے جا۔ میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ لجپال امام بن ملے چلے۔ پہلی بار کوئی بات ضرور ہے، یا تو تیرا کوئی قصور ہے۔ امام اٹھنے پہ ہوا مجبور ہے، کوئی چھپی ہوئی بات ضرور ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے قسم اللہ کی بن ملے نہیں جاؤں گا۔ اس وقت قسموں میں جان ہوتی تھی، اب تو 600 قسم کھا کے بھی انج پیتی ہے جو اماں پاک دا دودھ پیتا ہے۔ بس قسم کھاندے نے، پھر اتھے چوکے آندے نے، اور اے بھی تکلیف نہیں کر دے کہ کوئی تھوڑا جائے، کوئی وہ کیا ہوتا ہے کفارہ ہی دے دیں، کہتے خیر میں اتو کھا دیے، وچوں نہیں کھا دی، اتو کھا دیے۔ اے لاہوریے تے پھر بھی کوئی نہ کوئی کفارے دے چھڑ دیں۔ اپنے جڑے چودھری وہ آدھے نے آکھے ہوئے قسم قرآن دی، انہیں آکھے قرآن ہے کی ڈاک۔ وہ قرآن جو اٹھایا تو چھوٹا سا قرآن تھا، وہ چودھری آکھیا، انہیں آکھیا جے اے قرآن ہے، اے جیتے مڑ تری میرے سر تے رکھ چڑھ، انہاں دا بھی کوئی بھار ہے؟ انہیں ویکھیا نہیں سی نا قرآن، تہیں پہ ڈردا سی کہ قرآن دی قسم چکا کسے برباد نہ ہو جاواں۔ جدوں ویکھیا قرآن تے 2 کلو دا سی، انہیں آکھے اے جیتے مڑ تری رکھ چھڑ، کیڑا ہول بھار ہے؟ اس قوم کو کون سمجھائے؟ ساری ریتیں جو الٹ ہو گئی۔ اس وقت قسم کا کوئی بھار تھا، اس بندے نے قسم کھائی۔ خادم اٹھا، دروازہ کھٹکھٹایا، امام نے فرمایا خیر ہے، لجپالا وہ قسم کھا بیٹھا ہے۔ میں امام تیرے علم و دیانت کے صدقے، فرمایا وہ تو گناہگار ہو جائے گا اگر قسم پوری نہیں ہوتی، چپ کر کے
آئے سر جھکا ہوا، آنکھ سے آنسو سامن کے بدلے کی طرح برس رہے، روتے روتے بیٹھ گئے، سر اوپر نہ اٹھایا، نظروں کو اوپر نہیں اٹھایا۔ اللہ اکبر، ایسے آنکھیں نیچے ہیں، امام پاک رو رہے ہیں، اور وہ آدمی پوچھتا ہے لجپالا کرم فرما، نظر اوپر اٹھا۔ آپ چپ کر کے روتے رہے۔ تیسری مرتبہ جب اس نے مجبور کیا اور اس نے کہا حضور مجھے پہچانا نہیں، مجھے آپ نے پہچانا نہیں، اسی لیے شاید کھانا کھلایا، پانی پلایا، آپ نے نظروں کو اوپر جو اٹھایا، اندر جو طوفان اٹھا پرانی یاد کا، کرب و بلا کے اس واقعے کا اندر طوفان اٹھا، بھٹیاں سلگنے لگی، انگارے جلنے لگے، علی اکبر کی شہادت کا منظر سامنے آیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو کی بجائے خون کے قطرے گرنے شروع ہو گئے۔ اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ، جلتے ہوئے مکان سے باہر دھواں نہ تھا۔ آپ نے رو کے فرمایا اوے اٹھ جا، نہ ستا مجھے، نہ رلا مجھے، نہیں اور تاب جفا مجھے، چلا جا نہ رلا مجھے۔ اوے ظالم تو ہی بتا، جس ظالم نے میرے علی اکبر ویر کی چھاتی میں تیر مارے ہوں، کیا زین العابدین اسے بھلا سکتا؟ تو وہی ستم گر ہے، تو وہی ظالم بے داد ہے، لیکن کیا کرے یہ نبی کی اولاد ہے۔ اس نے کہا امام آپ جان گئے، کہا تو اتنا مجھے کمزور سمجھتا ہے؟ روتے روتے عمر گزر گئی، ایک لمحے کے لیے بھی وہ منظر آنکھوں سے پوشیدہ نہیں ہوئے۔ اس نے کہا پہچان کر، کھانا بھی کھلاتے ہو، پانی بھی ٹھنڈے پلاتے ہو، انگلی بھی نہیں اٹھاتے ہو۔ فرمایا یزیدی مجبور جو ہے۔ کہا کون سی مجبوری ہے؟ کہا نانے نے سبق پڑھائے تھے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ فرمایا مجبور جو ہوئے، کچھ کہہ نہیں سکتے، درد سہ نہیں سکتے، لیکن روئے بنا رہ نہیں سکتے۔ اوے یزیدی میں نے تجھے کھانا پانی پلایا اس لیے کہ کل کربلا میں وہ تمہارا کردار تھا، اور مدینے میں یہ نبی کی اولاد کا کردار ہے۔ یہ نبی کی اولاد ہے، یہ نبی کی نسل ہے، دیکھ کتنی کمال شکل ہے۔ اس لیے تفصیل تو ایک ایک امام کی زندگی پہ پھر صحیح، لیکن ابھی تھوڑا تھوڑا ذکر سب کا۔ آگے امام جعفر صادق کی ذات ہے، ان کی بھی کیا بات ہے، آخر بیٹا کس کا ہے؟ ادھر سے خون حسن و حسین ملا ہوا ہے، ادھر سے صدیق اکبر کا بھی تڑکا لگا ہوا ہے، آخر دونوں طرف سے رنگا ہوا امام ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، غالباً لیث بن سعد ان کا نام تھا، کہتے مکہ شریف میں میں آیا، مجھے بھوک نے ستایا، میں یہ جو صفا مروہ والا علاقہ ہے اس سے نکل کے باہر آیا تو مجھے ایک بزرگ نظر آیا، کپڑے پھٹے ہوئے، جگہ جگہ سے کٹے ہوئے، وہ سیدھا جبل ابو قبیس پہ چڑھ رہا ہے۔ کعبے کے سامنے ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل ابو قبیس،
اس پہ وہ بابا بزرگ چڑھ رہا ہے اور پڑھتا ہے یا حیو یا قیوم یا رب کرتا کرتا پہاڑ پہ وہ بابا چڑھ گیا، میں بھی پیچھے چڑھ گیا، میں دور ہو بیٹھا، اس کے چہرے کا جلال ہی اتنا تھا، میں بیٹھ گیا۔ اس بزرگ نے، اس کو بھی لگتا ہے بھوک لگی تھی، بیٹھتے ہی کہا کہ مولا بھوک لگی ہے، انگور کھلا۔ اس کے رابطے ڈائریکٹ تھے اور ادھار کا بھی قائل نہیں تھا، سارے کام نقد کرتا تھا۔ فوراً کہا انگور کھلا، کھلا انگور رب غفور، اور فیل فور۔ کہتے ہیں سمجھ ہی نہ آیا، ایک ٹوکری کھجور وہ انگوروں کی سامنے کھاتا رہا، یوں اٹھاتا رہا اور میری طرف بھی کرم فرماتا رہا۔ میرا بھی کام یہ میرے کول کوئی انگور لے کے آوے تو میں چپ کر کے، میں بھی پیر ہوں پر میں پیر وکری قسم کا، میں تو کسی کو بخار بھی نہ دوں اپنا۔ ہم تو وہ پیر ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آؤ گے تو کیا لاؤ گے اور جاؤ گے تو جتنی بھی دے کے ہی جاؤ گے۔ لیکن یہ میرے امام سبحان اللہ فرمایا آپ بھی انگور کھاتے رہے، مجھے بھی چپ کے کھلاتے رہے۔ جب انگور کھا کے رج بیٹھے تو کہا اب واپس لے لو، انگور گم۔ ابھی 2 منٹ نہیں گزرے پھر کہا کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، 2 چادریں بھی دے۔ بس اسی ہی آن میں 2 سونی سونی چادریں۔ اب انہوں نے تو کرم فرمایا، ایک چادر کاندھے پہ رکھ لی، ایک میری طرف لہرائی، فرمایا ہے لوڈ تو یہ بھی لے۔ لیکن وہ لاہوریا بھکاری نہیں تھا، وہ کہتا نا دوجی بھی دے۔ وہ کوئی رجے کجے علاقے کا تھا، اس نے کہا انگور تے کھا بیٹھا، انہاں دی لوڑ میرے کول ہیں۔ اللہ کرے بھکاریوں کو اللہ ایسے ہی توفیق بخشے۔ اب وہ کہتے ہیں دونوں چادریں اس بزرگ نے کاندھے پہ ڈالی، وہ نیچے کعبے کی طرف آنے لگا، میں بھی پیچھے پیچھے پاؤں کھسکانے لگا۔ جب عین مقام صفا پہ آیا تو دور سے کسی جانو سنجانو نے، اس کا جاننے والا بزرگ کا تھا، اس نے لگائی آواز یابن رسول اللہ، اور رسول اللہ کے بیٹے ذرا رک۔ وہ کہتے ہیں میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ میں نے جسے سمجھا کچھ اور وہ تو نکلا کچھ اور۔ یہ جو صاحب جمال ہے یہ تو مدنی عربی کی آل ہے، یہ سارا مدینے والے کا جمال ہے۔ میں ان کے قریب تو نہ ہو سکا جلال کی وجہ سے، دوسرے بزرگ کے کانوں میں میں نے منہ رکھا، ان بزرگوں کا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ تو نہیں جانتا یہ امام محمد باقر کا فرزند حضرت امام جعفر صادق ہے۔ اللہ اکبر، یہ امام جعفر، یہ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ جو فقہ حنفی ہے یہ یہیں سے آئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہی کے شاگرد ہیں، بلکہ سیدھا کہوں انہی کے مرید ہیں۔ یہ امام جعفر صادق ہیں، ان کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم، کتنے سونے سونے ہیں میرے نبی کی آل والے۔ امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں آپ کی قبر، مشکات شریف کی تشرح میں امام ملا علی قاری لکھتے ہیں، کہتے ہیں ان کی قبر دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجرب ہے۔ کوئی ان کی قبر پہ جب جاتا ہے اللہ کرم۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت شفیق بلخی، بہت بڑے صوفی گزرے ہیں۔ کہتے ہیں میں ایک دن آیا
تو ایک بزرگ کو میں نے بیٹھا پایا، جو بھی بندہ آوے ان بزرگ کو کچھ نہ کچھ تحفہ دے کے تے جڑے ویلے کسے بندے نو انج تحفے ملنے شروع ہو جان نا تے پرلے پاسوں ماتھے تے وٹ پینے۔ ایک بندہ پہ آ کے ایک خان محمد قادری کیڑی مزدوری کرتا ہے، کرولے تے چڑھیا بندہ ہے۔ اب اسے یہ پتہ نہیں کہ یہ غلام کس کا ہے، آرا ہو سکی دل ہی دل میں آدمی سے آدمی جلتا رہا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، رب دیتا ہے، لوگ کچھ خواہ مخواہ سڑتے جلتے گڑتے بلتے چلتے۔ اب جو بھی آوے نبی کی اولاد سمجھ کے کچھ نہ کچھ، اور یوں بھی نہیں، یوں ادب سے پیش کر جاوے، امام کچھ کھاوے کسی کو عطا فرماوے۔ اب ایک حضرت شفیق بلخی کہتے ہیں وٹ مجھے بڑے چڑھے کہ یہ نکما آدمی ہاتھ پاؤں ہلاتا نہیں، وصولیاں کیے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ دل میں خیال آیا، دور تھا میں لیکن کیا دل کی روشنی ہے، آپ نے منہ میری طرف نہیں کیا، منہ لوگوں کی طرف کر کے پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم۔ وہیں سے تیر چلایا، فرمایا بدگمانیاں نہ کر رول ویسے۔ کہتے ہیں کہ میرا دل ادھر دھڑکا کہ میں نے سوچا، اس نے وہاں بول دیا۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے وہ اٹھ کے چل دیے، میں پیچھے بھاگا کہ چل کے معافی مانگوں گا۔ آپ ایک جگہ پہ بیٹھے، میری نیت تھی معافی مانگنے کی، آپ نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ۔ کہتے ہیں اب حیرت کی حد نہ رہی، میں سوچتا ہوں وہ بول دیتا ہے۔ اب میں آگے آیا، میں نے بھی کہا کہ میں تیرا پیچھا چھڑنا نہیں، میں پیچھے پیچھے وہ آگے آگے۔ ایک جگہ پہ نکلے، ویرانہ مکے کی دھرتی کا علاقہ، ویرانہ ریت کا ڈھیر لگا، مجھے پیاس نے ستایا۔ جب جان کنی کا ویلا آیا، اس بابے نے ایک اندھا کنواں پایا، مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی پیاس لگی ہے، اس کو بھی لگی ہے، اب یہ پانی نکالے گا کیسے؟ اس بزرگ نے مٹی اٹھائی، مٹھ ڈالی کنویں میں، اچھلا پانی کناروں تک، اور کناروں پہ آ کے رک گیا۔ خود بھی پیا، مجھے بھی پلایا، پر پوچھنے پچھانے کا وقت نہیں آیا۔ پھر آگے چلا، منہ تھا مدینے کی طرف، چلتے چلتے تھک گئے، آگے پہنچے، نماز کا وقت آ گیا، نہ ڈول ادھر نہ ڈول ادھر، نہ پانی ادھر نہ پانی ادھر، جائیں ویرانے میں کدھر؟ اس بزرگ نے بیٹھتے ہی ایسے ہاتھ رکھا زمین پہ، تھوڑی سی مٹی جو ہٹائی، نیچے سے پانی کا چشمہ فوارہ وار۔ اب کہتے ہیں وضو بنایا، میں نے بے وضو بنایا، میں نے سر قدموں پہ ٹکایا، وہ بابا مسکرایا، فرمایا یہ نعمتیں ہم پہ برستی رہتی ہیں، کیوں؟ کہا ہم بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے۔ یہ میرے نبی کی آل ہے، کیا خیال ہے؟ امام موسیٰ کاظم، آگے ہے امام علی رضا، کیا کہنے؟ ایک عورت نے دعویٰ کر دیا بغداد میں کہ میں سید زادی ہوں، یہ پرانی گل ہے، ہن تے اللہ اللہ۔ اس بی بی نے دعویٰ کر دیا میں
سید زادی ہوں، تھی نہیں، وہ روٹی کی ماری ہوئی تھی۔ اب اس نے جب دعویٰ کیا تو اس وقت پوچھا جاتا تھا کہ تو کیسے، اب اس نے جو دعویٰ کیا، اب دعویٰ عدالت میں آیا، عدالت نے عالم کو بلایا، عالم نے سر جھکایا، اس نے کہا کوئی کتاب کا مسئلہ ہو تو بولوں۔ عورت کہتی ہے میں سید زادی میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا پھر کون مسئلہ حل کرے؟ کہنے لگے وہ جو امام علی رضا ہے، وہ ظاہر باطن کا رہنما ہے۔ امام علی رضا رحمت اللہ علیہ بلائے گئے، میرے نبی کی آل اولاد آپ بلائے گئے۔ آپ نے فرمایا مسئلہ سیدھا ہے، بھوکا شیر لاؤ، ایک چار دیواری میں اسے کھڑا کرو، اس عورت کو ڈال دو، اگر شیر نہیں کھاتا سچی ہے، اگر بوٹیاں تو جھوٹ بولتی ہے۔ ابھی شیر لایا گیا، بی بی نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اس نے کہا روٹی لوگ دیتے نہیں تھے، میں آخیا نسبت جوڑا کہ روٹی تے بٹورا، میں سید شید کو نہیں، میں تے کپڑے دھونا لیا، میں نے اس لیے رنگ بدلا ہے کہ عزت کی روٹی تو 4 دن کی ملے گی مجھے، میں سید زادی نہیں۔ اور وہ قاضی دل میں وٹ رکھتا تھا حضرت امام علی رضا کے خلاف، اس نے بادشاہ کے کان بھرے، اس نے کہا کہ کیوں نہ امام علی رضا پہ یہی نسخہ آزمائے، آپ بھی تو سید ہیں۔ بادشاہ بھی چاہتا تھا کہ کیونکہ ہر کوئی انہیں سلام کرتا ہے، ہمیں سلام نہیں کرتی دنیا، اس نے کہا جی ہاں، اس نے کہا امام علی رضا آپ بھی سید ہو اور آپ نے یہ نسخہ خود بتایا، ہم آپ کو آزمانا چاہتے ہیں، میرے نبی کی نسل سوڑھی شکل، آپ نے فرمایا آج نہ کل، ابھی 2 بھوکے شیر لائے گئے، کئی دنوں کے بھوکے، 4 دیواری شاہی میں ڈالے گئے اور دروازہ بند، ساری دنیا امنڈ آئی۔ آج حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد کا امتحان، کٹھا ہو گیا سارا جہان، لیکن کیا شان ہے ان کی شان۔ امام علی رضا آئے، نہ خوف نہ ڈر نہ فکر، جب دروازہ پھاٹک کھلا لوگوں نے چیخ ماری آہ، امام آگے جو بڑھے، شیروں نے حملہ جو کیا آگے آئے، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے ایسے جو لہرائے، جو شیر حملے کے لیے آئے، جب پڑے امام کے سائے، جانوروں کی وہ رخ بدلے، رنگ بدلے، جو آئے تھے جبڑے کھول کے کھانے کے لیے، لیکن اب پتا چلا یہ پیدا ہوئے سر جھکانے کے لیے۔ جنگل کے جانوروں کے سر امام کے پاؤں پہ چاٹ رہے تھے، آپ ہاتھ پھیر رہے تھے، پیچھے پلٹ کے فرمایا کیوں خلیفہ معظم، یقین آیا ہم کس کی نسل ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، محرم کا مہینہ جمعے کا دن ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، ہم نبی کی اولاد سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔